کہ اس ملک کی عوام کی ہر ایک چیز کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، چاہے وہ روٹی سے جڑا ہوا مسئلہ ہو، روزی سے جڑا ہوا مسئلہ ہو، بھوک سے جڑا ہوا مسئلہ ہو، کپڑے سے اور مکان سے جڑا ہوا مسئلہ ہو۔ آپ جب سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں، جب آپ نے لاک ڈاؤن کیا، تو جب لاک ڈاؤن کیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے گھر تک آپ کو راشن پہنچانا ہے، ان کے گھروں تک آپ کو سبزی اور ترکاری کو پہنچانا ہے، ان کے گھروں تک آپ کو چھوٹے معصوم بچوں کے لیے دودھ کو پرووائڈ کرنا ہے۔ ان کا مقصد ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کا کام ہے کہ میڈیسن ان تک پہنچائے جو لوگ بی پی کے، شوگر کے یا ہارٹ کے پیشنٹ ہیں۔ اور میں کتنے آپ کو مثال دوں، ہماری ریاست اور ہمارے ملک کو چھوڑیے، دوسرے ممالک کے اندر دیکھیے کہ کس طریقے سے وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، لیکن تمام کے تمام پریشانیوں کا، مسائل کا انبار ہمارا ملک بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی ہماری موجودہ سرکار ان تمام چیزوں میں فیل ہو چکی ہے، اور یقیناً فیل ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ سب سے زیادہ پریشان اور مایوس کن نظر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری اشراف شروع ہونے میں ہے، عید کی خریداری کا ایک عام طور پہ ماحول رہتا ہے، اب لاک ڈاؤن کا بھی دور چل رہا ہے، تو کچھ ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہلچل ہو رہی ہے، مارکیٹ کچھ حد تک کھلنے کی کوشش ہو رہی ہے، کھلے گا بھی، تو کیا ترجیحات ہونا چاہیے کیا اس لاک ڈاؤن کے دوران میں لوگوں کی خریداری کے تعلق سے آپ اس پورے یعنی کچھ بڑے بڑے سیٹیا لوگوں نے جا کر ایڈمنسٹریشن کے پاس میں نویدن دیا اور تعجب ہو رہا ہے کہ بنیے لوگ، کپڑے کے بڑے انڈسٹریز کے لوگ یا یہاں کے بڑے بڑے ہول سیلرز نویدن دے رہے ہیں کہ ہمارا مال پڑا ہوا ہے، رمضان میں بک جائے گا، ہم کو موقع دیجیے دکانیں کھولنے کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے دنیا کے مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ مسلمانوں کا سب سے متبرک اور سب سے اہم اگر کوئی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں بڑھا دی ہے، وہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ۔ اتنے متبرک مہینے کے اندر ہم کو تراویح سے روکا گیا، جمعے کی نماز سے روکا گیا، 2 عشرے گزر گئے، پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا تھا، تیسرا عشرہ ہمارا آگ سے خلاصی کا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ شاپنگ سینٹر یا پھر کپڑے کے دکان یا شاپس کو کھولنے کی آج بات کر رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آج سے لے کے پورے 10 دن آخری عشرہ تاخراتیں ہوتی ہیں جس میں مسلمان عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کے لیے بھی ہم کو دو چھوٹ دیجئے، تراویح کے لیے بھی ہم کو چھوٹ دیجئے، جمعہ کی نماز کے لیے بھی ہم کو چھوٹ دیجئے، عید کی نماز کے لیے بھی ہم کو چھوٹ دیجئے۔ کہ لاک ڈاؤن سارا کا سارا مسلمانوں کی عبادت پر آپ تھوپ دیں گے، اور شاپنگز کے لیے کیا وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی پاس و لیاد رہے گا؟ اتنے تمام اہم عبادات کو جب ہم دل پہ پتھر رکھ کر اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، تو ان سیٹیا لوگوں کی تجوریوں کو بھرنے کے لیے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کو کھول کر کپڑے خریدنے کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اور خبردار، میں تمام مسلمانوں سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے پیارے مسلمانوں، یاد رکھو، اس حکومت کی پالیسی کو سمجھو۔ آپ لوگ جائیں گے خریدی کے لیے، اور خدا نہ خواستہ کپڑے کی قطاروں میں جو لوگ، ہماری بہنیں، ہماری عورتیں، ہمارے بھائی جب نظر آئیں گے تو اس کو بھی شوٹ کیا جائے گا۔ اور جب ہمارے اپنے علاقوں کے اندر کورونا کے پازیٹیو پیشنٹ اگر ملنا شروع ہو جائیں گے، پھر ہم کو دوبارہ سے یہی لوگ تانا دیں گے، انگلی اٹھائیں گے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ کورونا کے پیشنٹ بڑھ چکے ہیں۔ اور ماضی میں نہیں دیکھا آپ نے نظام الدین کو کتنا اچھالا گیا؟ وہ بات تو الگ ہے کہ الحمدللہ نظام الدین مرکز نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا اپنا پلازمہ دے کر کہ ہم یہ قوم ہے جو دوسروں کے کام آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بچو ان سازشوں سے، تدبر سے کام لو، دور اندیشی سے کام لو، اپنے علماء کرام کے، مفتیان اکرام کے فیصلوں پر بات کرو، ان پر عمل کرو، وہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ یہ خریداری کے بہانے ہم کو پھر ایک مرتبہ انگلی اٹھائیں گے
اور بتائیں گے کہ دیکھو ماہ مبارک میں رمضان جیسے مہینے میں مسلمان عبادت چھوڑ کر خریدی کر رہا تھا اور خریدی کی وجہ سے ان کے اپنے علاقوں کے اندر کورونا کا مرض پھیلا. پھر ہم جواب دہ بن جائیں گے, پھر آئیں گے 25 5 10 لوگ, پھر ڈیبیٹ میں بیٹھیں گے, پھر کیا ہوا, یہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا. تو میں ادباً آپ سے گزارش کر رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس سازش کا حصہ نہ بنیں. خدا کے لیے بڑے بڑے علماء اکرام آج ملت اسلامیہ سے درخواست کر رہے ہیں, اس پر عمل کرو. جو علماء اکرام کہہ رہے ہیں, مفتیان اکرام کہہ رہے ہیں, اس پر عمل کرو. خدا نخواستہ اگر ایک کام میں آپ لگ جائیں گے خریداری کے اندر اور یہ بیماری پھیلے گی تو پھر ہم پر ہی نشانہ بنے آئے گا, ہم پر ہی انگلیاں اٹھیں گی. جو NRC کے تعلق سے شاہین باغ میں دہلی میں بیٹھے تھے, آج ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. UAPA میسا جیسے قانون کے تحت ان کو اٹھایا جا رہا ہے. ان میں ایک پریگننٹ لیڈی ہے جو لیڈ کر رہی تھی شاہین باغ کو, اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیے. ایسے موقع پر جبکہ پوری دنیا کا مرکز آج کورونا بن چکا ہے, اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے, اس پہ پریکاشن لینے کے بجائے, اس پہ عمل کرنے کے بجائے, لوگوں کو بچانے کے بجائے, آج بھی یہ فرقہ پرست حکومت آج دہلی کی راجدھانی میں جو لوگ بیٹھے تھے شاہین باغ کے اندر NRC کے خلاف میں, NPR کے خلاف میں, آج ان کو نشانہ بنا رہی ہے دہلی سرکار اور حکومت ہند. کیا غلطی کی تھی انہوں نے؟ ایک احتجاج ہی تو کیا تھا. کتنے احتجاج اس ملک میں ہوئے ہیں, لیکن آج ان کی فرقہ پرستی کا یہ عالم ہے کہ ان نوجوانوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے. یہ کیا کام کریں گے؟ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں لوگ. ارے پہلے اپنے دل کے اندر سے اس مرض کو نکالو. اپنے ذہن میں جو تمہارے فرقہ پرستی کا مرض بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالو. کورونا تو آج آیا ہے, شاید ختم ہو جائے گا, لیکن تمہاری ذہن میں جو گندگی ہے, جو مرض بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے تعلق سے, اس مرض کو, اس بیماری کو نکالو. یہ بیماری اس ہندوستان کے لیے بھی خطرہ ہے. ایک نظریے سے آج دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو. آج لوگ کورونا سے پریشان ہیں, لیکن جن کے گھروں کے اندر جو لوگ اٹھائے گئے, جیلوں میں ڈالا گیا, صرف ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ لوگ شاہین باغ میں بیٹھے تھے. کیا ان کو اس کی چیز کی سزا مل رہی ہے کہ وہ NPR NRC کے خلاف میں بیٹھے تھے؟ ان کی سزا مل رہی ہے. لعنت ہے ایسی حکومت پر جو آج ان لوگوں پر ظلم کر رہی ہے, اور ان لوگوں پہ اوپر بھی ظلم کر رہی ہے جو مزدور ہے, جو گھروں کو جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو گھروں کے نکلتے ہوئے ان کی اموات ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جا رہی ہے, لوگوں کو عبادت گاہوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے شراب کی دکانیں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے, تو اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے حکومت کا کہ ترجیحات کیا ہے, پیسہ کمانے کے لیے کس لیول تک جا رہی ہے. اس ایشو کو آپ کیسا دیکھیں گے؟ ارے بھائی, یہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے. اور تاریخ کے مورخ جب لکھیں گے اپنے قلم کو اٹھا کر, تو مورخ برابر لکھیں گے کہ اس صدی کے اندر ایک ایسی حکومت آئی اور اس حکومت میں BJP گورنمنٹ نے لوگوں کی اموات کو ترجیح دینے کے بجائے شراب کی دکانوں کو ترجیح دیا. سوشل ڈسٹینسنگ کی ایسی بات کر رہے ہیں کہ لوگ اگر فوڈ کے لیے, اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اگر کرانہ شاپ پر جاتے ہیں, میڈیسن لینے جاتے ہیں, تو کئی ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس اتنا مار رہی ہے ان کو. دودھ لینے جا رہے ہیں تو مار رہے ہیں, میڈیسن لینے جا رہے ہیں تو مار رہے ہیں, تھوڑا سا 2-3 لوگ مگر ملتے ہیں تو مار رہے ہیں ان کو, ڈبل سیٹ دکھ رہے ہیں تو مار رہے ہیں. اور پھر شراب کی دکانیں تو ایسی کھولی اور لمبی لمبی قطاریں لگا دی اس کے اندر. اب ان لوگوں کے اوپر میرا سوال ہے جو کل تک شاہین باغ کی عورتوں پر سوال کر رہے تھے کہ ان کو لا کر بٹھایا گیا, اتنے پیسے دیے گئے, ایسا کر دیا گیا. تو آپ بتائیے کہ شراب کی دکانوں پہ جو مہیلاؤں نے لائن لگائی اس کا کیا؟ اب اگر ہم بولیں گے تو پھر تو کیسی حکومت ہے, کیسی حکومت ہے کہ شراب کی دکانوں سے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے اس کے بعد میں, کئی شرابیوں نے شراب پی کر کتنے لوگوں کو اڑا دیا, کئی اس کے ویڈیوز آئے. تو حکومت کے رویے کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور کون سمجھائیں گا ان کو؟
کون سمجھائے گا ان کو؟ ایسی ڈکٹیٹرشپ کی حکومت شاید ہی ماضی میں کسی نے کی ہوگی جو آج بھارتیہ جنتا پارٹی کر رہی ہے.